پرسرور محل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے نا، اس کی برکتیں رحمتیں بھی الحمدللہ سب آنے والے محسوس کرتے ہوں گے۔ اگر یہ پابندی نہ ہوتی تو بڑے خوش نصیب کچھ 5 سال تو چلے ہی جاتے ہیں عمرے پہ۔ انشاءاللہ دیر آئے درست آئے، جتنی طرف زیادہ ہوگی اتنا ہی مزہ بھی اتنا ہی آئے گا۔ پہلے جاتے تھے تو حاضری بھی ہوتی تھی، لیکن اب سوچا ہے کہ اب جائیں گے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین سے اٹھنا ہی نہیں ہے، دوبارہ ملے موقع کے ملے۔ تو آپ نے جو بیان فرمایا یقیناً ہماری رہنمائی کی ہے، اور جو خانقاہی نظام تھا وہ یہی تھا کہ وہ روحانی تربیت کیا کرتے تھے۔ ان کی محفل میں ایک بار چلا گیا تو پھر وہ بھی اللہ 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 کی سزائیں بلند کرتا ہی نکلا۔ یہ ذکر ہے، ایسا خوبصورت ذکر کہ جو ہماری اس دنیا کو بھی بہتر بنا دیتا ہے، بے شک، اور جو برزخی زندگی ہے، قبر والی زندگی ہے، اس کو بھی بہتر بنا دیتا ہے، اور اخروی زندگی جہاں پہ موت کا تصور نہیں ہے، وہاں اچھے نیک آدمی کو جب قبر میں جاتا ہے نا تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے، اس طرح استقبال کرتی ہے کہ 70 گز کھل جاتی ہے، اور اس کو جنتی کھانے، جنتی لباس، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہوائیں اس کو قبر میں ملنا شروع ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، قبر میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب روز محشر وہ اٹھے گا نا تو پھر یہی سوچتا ہوگا کہ میں ابھی تو سویا تھا، اب کتنا کب آئے گی قیامت کوئی نہیں پتا، اتنا عرصہ حساب کاف کا وقت تو آپ نے سنا ہے، سب جانتے ہیں۔ تو اس دن چونکہ وہ جنت والی زندگی گزار کے گیا ہے قبر میں، تو وہ جیسے بڑے سکون سے اٹھے گا، بڑے سکون سے اٹھے گا اور کہے گا کہ میں ابھی تو سویا تھا۔ لیکن جو گناہگار ہیں، جو اپنے رب کو دل سے رب مانتے ہی نہیں ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن وقت آنے پہ ان کے ارادے کچھ بدل جاتے ہیں، تو یہ ہم نے اپنی اصلاح ہر وقت کرنی ہے۔ یہی یہ بزرگ جو ہیں اپنی اولاد کو پلتا پھولتا دیکھ رہے ہیں، اور جو اولاد ہے وہ اپنی ماں باپ کی صحبت میں جو کچھ ملتا ہے نا وہ بچے اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک باپ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، اگر ماں نماز نہیں پڑھتی اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے تو وہ خدمت کی حد تک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، لیکن یہ جو نماز والا معاملہ ہے جب یہ پوچھا جائے گا تو پھر جو بے نمازی ہوگا اس کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔
کہ جس نے ہمیں سب کچھ دنیا میں عطا فرمایا، ہم اس کی نافرمانیاں بھی کرتے رہے، ہم اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے دوسروں کو تکلیف بھی دیتے رہے، اللہ اکبر، تو پھر اس طرح تو ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ بے شک حقدار اسی وقت ہیں جب ہم ان کی تعلیمات عمل کریں، بے شک دین کو سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ سب جو ہے یہ ماں باپ کے فرائض میں شامل ہے۔ جب ماں باپ غفلت کرتے ہیں تو پھر بچہ جو ہے وہ راہ روی کا شکار جب ہوتا ہے تو پھر ماں باپ کو یہ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس بچے کو تو نیک ہدایت دے۔ جب اس کی تربیت کا وقت تھا اس وقت ماں باپ غافل رہے، جب وہ یہ اس میں سوچ آ گئی کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، تو پھر ماں باپ کے لیے پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مجھے بڑی بات یاد ہے، میرے شیخ مرشد ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ میرے کہا نہیں مانتا ہے اسی طرح۔ تو آپ نے کہا کہ اب وہ 24 سال کا ہے، جب وہ جس وقت اس کی ضرورت تھی یہاں لانے کی اس وقت تو تم لے کے نہیں آئے، اب تم اس کو لے جاؤ۔ بچے کی تربیت یہ دیکھیں، ہم سب آپ کتنے محبت سے بیٹھے ہیں، اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بھی تھوڑا سا وقت نکالتے اکٹھے بیٹھتے ہیں، ایک دو باتیں ہی دین کی کر لیں، سچائی کی، پیار کی، خلوص کی، حقوق کی، وقفے وقفے سے ایک دن آج کر لی، ایک 5 منٹ بچے کو پیار سے بٹھا کے اپنے خوبصورت انداز میں شفقت کے ساتھ اس کو ذرا اس کی رہنمائی کریں تو بچہ انشاءاللہ بچہ کبھی بھٹکے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے پتہ ہے کہ آپ دن رات الحمدللہ محافل میں آپ کا وقت گزرتا ہے، آج بھی شاید آپ نے 2-3 محفل تو رات کو کی ہوں گی انشاءاللہ، الحمدللہ۔ ننکانہ صاحب سے آئے ہیں، یہ ان کی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میں اپنے علماء کرام کو یہ سب کچھ میں اس لیے یہ پیش کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس وجہ سے ہے کہ میں اپنے درود محل کے ساتھیوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہوں، وہ میری عزت کرتے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ مجھے اگر کوئی نذرانہ پیش کرتا ہے تو مجھے اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ کوئی دے رہا ہے، لیکن پھر جب میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ نذرانہ جو ہے نا یہ آپ کا میں نے قبول کر لیا، لیکن اس کا سب سے بہتر خرچ جو ہے وہ اپنی اولاد پہ ہے، ان کا حق مار کے، میں یہ آپ کو کہتا ہوں، ان کا حق مار کے کبھی بھی کسی کی مدد مت کیجیے، پہلے اپنے آپ کو سنواریے، اولاد کو سنواریے، جو ان کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کیجیے، ان سے محبت سے بات کیجیے۔ بیٹے جی کا کہہ کے پکار لیں گے تو پھر
بیٹا تو یہ تو نہیں کہ اوے ابا تو نہیں کہے گا نا. جب بیٹا جی ہم کہہ کے پکارے تو وہ پھر کہے گا ابو جی کیا حکم ہے. اللہ اکبر. کیا حکم ہے. دل کو اس طرح نرم کیجیے ہر ایک کے ساتھ، گھر کے ہر فرد کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے، سب کے ساتھ. میں تو علامہ صاحب یہ کہتا ہوں کہ جو بیوی ہے وہی اصل میں گھر کی معمار ہے. بیوی کو اگر ہم نے اپنی کنیز بنا کے رکھا تو اس پہ ظلم کیا، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. پھر جو بیوی کو ہم تکلیف دیتے ہیں وہ اس تکلیف میں اپنے بچوں کو کیا سمجھائے گی. وہ تو اسی وقت جب اس کا خامد اس کو کہے گا کہ بھئی تو میرے دل کی ملکہ ہے. اللہ بے شک. تو میرے دل کی ملکہ ہے. تو اس وقت اس بیوی کا خوشی کا کیا عالم ہوگا. بے شک بے شک. کہ میرا خامد مجھے اتنا بڑا مقام دیتا ہے. اللہ اکبر. کبھی اپنی خواتین سے، بیویوں سے سختی میں بات نہ کریں، اللہ ناراض ہوتا ہے. بے شک. اور ہر وہ کام جس میں اللہ ناراض ہو وہ کبھی مت کیجیے. یہ جعلی عاملوں کے سلسلے چھوڑ دیں. میں نے آپ کو آج بھی ایک پیش کیا ہے. ہمارے صالح صاحب پڑھتے، بہت پڑھتے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اب میری حالت یہ ہے کہ رات کو کچھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ میری چیخیں نکل جاتی ہیں. اسی طرح تو میں نے کیا کہا، میں نے کہا کہ آپ جو پڑھتے ہیں نا اس میں یہ آیت الکرسی کو بھی ایڈ کر لیں اور ہاتھ پہ 3 مرتبہ منہ پہ تالی بجا دیں. جو بھی کوئی ایسی چیز ہوگی وہ اس کے قریب آئے گی نہیں. تقوی کی بات ہے. تقوی. اب جس کا تقوی ہی نہیں ہے اس کو کس طرح فیض ملے گا؟ نہیں ملے گا. بے شک. تقوی سے فیض ملتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے تو پھر ہم کیوں در بدر ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہیں؟ کیا ٹھوکرے کھانے سے ہمارا رزق زیادہ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. رزق اسی وقت زیادہ ہوتا ہے جب ہم قرآن پاک کا جو کچھ پڑھ کے اس کو سیکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس سے ہی رزق میں برکتیں ہوں گی، اسی سے رزق ملے گا اور الحمدللہ کسی کے محتاج نہیں رہے. اور یہی خودی کیا ہے؟ خودی کو کر بلند اتنا تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے، خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بے شک. خودی انسان کی عزت ہے. اللہ. تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے. بے شک بے شک. خودی یہ ہے کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ نہ سکو. واہ واہ. جس حد تک چاہیے اس کی مدد کرے، لیکن اپنے بچوں کے حقوق کو چھوڑ کے یہ جب آپ دوسرا کریں گے تو یہ نہیں قبول ہوگا. میں عالم تو نہیں ہوں لیکن حقوق العباد کو کبھی اب تو خانقاہ نظام بہت تبدیل ہو چکا ہے. اب دل کھول کے مریدین بھی نذرانے پیش کرتے ہیں اور دل کھول کے پیر صاحبان بھی لے لیتے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ یہ مقرور بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کی بھی تو اپنی ضرورتیں ہیں. وہ یہ نہیں جانتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت میں وہ مقام عطا فرما دیا تو مجھے آ کے کوئی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ بھی مجھے آ کے یوں کر کے پیسے دے رہا ہے.
تو پھر وہ کیا مقام ہے؟ مقام یہ ولی اللہ وہ خوف نہیں ان کو ہوتا، بے شک ان کو رزق کی کمی کا خوف نہیں ہوتا، بے شک ان کو کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ اب یہ سب بازاری باتیں بن چکی ہوئی ہیں، بے شک اب یہ بازاری باتیں بن چکی ہیں۔ بس اپنے آپ کی اصلاح کریں، بڑوں سے محبت کریں، بڑوں کی عزت کریں، بچوں سے شفقت سے پیش آئیں، اپنی بیویوں کو دل کی ملکہ بنا کے رکھیں۔ دیکھو پھر وہ آپ کے جب آپ باہر سے آئیں گے تو وہ آپ کا استقبال کس طرح کرے گی؟ وہ یقیناً کہے گی کہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جب کہے گی تو یہ بھی عبادت، یہ پورا قرآن پاک بسم اللہ میں آ گیا ہے۔ ہائے ہائے اور پھر وہ اپنے آپ کو بھی جس وقت وہ خوش ہوگی، خوش لباس بھی ہوگی، تو پھر بندہ جب کام سے تھکا ہوا آتا ہے تو بیوی جب مسکرا کے استقبال کرتی ہے تو بندے کی تھکاوٹ نہیں اتر جاتی۔ ہائے ہائے واہ واہ اگر بیوی کو ہم نے دکھی دیا تو وہ سارا دن جو اس نے گزارا کرب میں، مصیبت میں، تکلیف میں، تو پھر جب اس کا خامد آتا ہے تو اس کے چہرے پہ تو خوشی نمایاں ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ دکھ دے کے گیا تھا۔ دکھ دے، بیوی کو ناراض مت کیجیے۔ طلاق کا معاملہ کبھی بھی ذہن میں نہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑی عطا کر دی، بے شک یہ اس کا بنایا ہوا رشتہ ہے، تو اس کو سنوارنا تو انسان کے اپنے ہاتھ، اپنے اختیار میں نہ ہے، اختیار میں ہے۔ تو اپنی شخصیت کو اس طرح سنواریے کہ ہر ایک سے محبت، کسی سے کینہ، حسد، بغض نہیں، ہر ایک کے لیے محبت، پیار، اور پیار بھی یہاں سے ہو، تو پھر بات بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی ہم میں برائیاں ہیں ان کو ہم دور کر دیں۔ آمین کوئی پتہ نہیں کس وقت کب وقت آ جائے کہ ہماری روح پرواز کر جائے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس وقت نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہو، یہی اپنے دل میں تصور ہمیشہ رکھیے کہ یا اللہ کبھی ایسا سجدہ کرانا کہ سجدے میں ہی، کبھی ایسی خوبصورت موت عطا فرمانا کہ ہم تیرے محبوب پہ درود پڑھتے ہوئے چلے، ایسی موت عطا فرمانا کہ ہم تیرا ذکر کریں، ہمارے لوگوں پہ تیرا پیارا پیارا کلمہ ہو۔ سبحان اللہ آمین جب ہم یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو پھر انشاءاللہ میرا اللہ تو کریم ہے، بے شک میرا اللہ تو کریم ہے، وہ تو کہتا ہے کہ اے بندے تو ایک قدم میری طرف چل کے آتا ہے، میں تیری طرف 10 قدم چل کے آتا ہوں، بے شک تو مجھے ایک مرتبہ یاد کرتا ہے میں تجھے 10 مرتبہ یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ یہی تو محبت ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی، کہ وہ ہم سے ناراض ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہم سے ناراض ہوتا ہی نہیں۔ اسی طرح ہمیں بیویوں کو بھی ناراض نہیں کرنا۔ یہ آپ سب نے دیکھیں، اس کا رزلٹ دیکھیں، مجھے پتا ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک دن آپ اپنی بیوی کو خوبصورت الفاظ میں اس سے محبت کر کے تو دیکھیں کہ اس کا پھر آپ کو رسپانس کیا ملتا ہے۔ بے شک یہ لونڈیاں نہیں ہیں، یہ کنیزیں نہیں ہیں، ایک بڑا رتبہ ہے۔ ایک ماں کے روپ میں وہ اپنی اولاد کو اپنے پستانوں سے جب دودھ پلاتی ہے
تو اس وقت اپنے لال کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہے کہ میرا لال کتنا خوبصورت ہے. ماں کے لیے اس کے لال سے بہتر خوبصورت اور کوئی ہوتا نہیں ہے. اور جب اس کے پاؤں میں کانٹا چھپتا ہے نا تو ماں کے دل میں چھپتا ہے, ماں کے دل میں چھپتا ہے. اسی طرح زبان کی جو نرمی ہے وہ انسان کو انسان بنا دیتی ہے, اور تمام جو مشکلیں ہیں وہ دور ہو جاتی, کیونکہ بعض مشکلیں ہم اپنے لیے خود ہی پیدا کرتے ہیں. شک کر لیا کہ میری بیوی اپنے بھائیوں کی مدد کرتی ہے, میں اس کو پیسے کیوں دوں. ایسا نہیں ہے. جو اچھی بیویاں اس وقت ہی بنتی ہیں جب خامد بھی اچھا ہو. خامد اور بیوی کا لباس ایک ہے, کوئی پردہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. ہم نے تو پردے ڈالے ہوئے ہیں, ہم نے تو پردے ڈالے ہوئے ہیں. اس پردے کو ہٹا دیں, پھر دیکھیں آپ کے منہ میں وہ نوالا ڈالے گی, خود نہیں کھائے گی, آپ کو پہلے کھلائے گی, محبت سے کھلائے گی کہ میں تو اپنے اللہ کو راضی کر رہی ہوں آپ کی خدمت کرنے. بے شک. اللہ بس یہ باتیں تو جب شروع ہو جائیں تو پھر اس کی جو ختم کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ جمعۃ المبارک ہے اور آج معمول سے زیادہ وقت ہو گیا تو میں اپنے دوستوں سے یہ کہوں کہ آج یہ 11ویں شریف, بڑی 11ویں شریف کا اپنے پاس آپ جو بھی دل میں آپ لے کے آئے ہیں وہ آج جو آپ اپنے دل میں بٹھا لیں, اور انشاءاللہ دعا ہمارے علامہ شفیق الرحمان مفتی صاحب ہی فرمائیں گے, کیونکہ ان کا آنا ہمارے ساتھ محبت کا بے حد بولتا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمر خضری عطا فرمائے, ان کا بھی سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم ہو. آمین. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور علماء اکرام سے خلوص دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.